دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ خواہشات کا تمام بوجھ انسان کے کندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنا خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ایک اللہ ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے وہ اتنی ہی بلندی نصیب فرماتا ہے۔ سجدہ وہ واحد جگہ ہے جہاں انسان گر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ منافق انسان سے اتنا احتیاط کریں جتنا پاگل کتے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ پاگل کتے کی ویکسین میسر ہے، منافق کی کوئی ویکسین نہیں۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا ہے۔ روزے کا مقصد سحری اور افطاری کے فکر و اہتمام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ انسان زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والے کو تھام لیتا ہے۔ میں ڈرتی رہی ہمیشہ لوگوں کو کھونے سے، مگر اب جب خود کو دیکھتی ہوں تو احساس ہوتا ہے مجھے کھونے سے تو کبھی کوئی نہیں ڈرا۔ امی آج مجھے سمجھا رہی تھی، کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑتے، گرے ہوئے کو لوگ اور گراتے ہیں، ہمیشہ مضبوط اعصاب کا ظاہر کرتے ہیں خود کو۔ گری ہوئی دیوار کی تو لوگ اینٹیں بھی اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں میرا بچہ۔ لوگ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ آسمان پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک یہ ٹھنڈی ہوا نہیں، استقبال ہے اس مہینے کا، جس کی آمد سے پہلے دوزخ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جب تم اسے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو وہ بھی اتنی ہی محبت سے سنتا ہے جتنی بے بسی سے اسے پکارا جاتا ہے۔ جانتے ہو محرومی کسے کہتے ہیں؟ تم سب کچھ پڑھو سوائے قرآن کے۔ اے میرے رب، مجھ پر کوئی ایسا شخص مسلط نہ کیجیے گا جس کی دسترت میں رہتے ہوئے مجھے سجدوں میں صبر کے آنسو بہانے پڑیں، بلکہ مجھ پر ایسے شخص کا ساتھ نصیب کیجیے گا جسے پا کر میں شکر کے سجدے ادا کروں، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ اسلام میں عورت کو ہاؤس وائف نہیں کہا گیا، اسلام میں عورت کو کہا گیا ہے ربۃ البیت، جس کا مطلب ہے گھر کی ملکہ۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ حضرت علی، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قدر 2 بار کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے، ایک کھو دینے کے بعد۔ پیسہ رزق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، تندرستی رزق کا اعلیٰ درجہ ہے، نیک اولاد بہترین رزق ہے، اور اللہ کی رضا کامل رزق ہے۔ شکر الحمدللہ، میرے اللہ نے جو دیا مجھے کمال دیا، اس کے ہر نعمت پر الحمدللہ۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اللہ سے آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ علامہ اقبال، کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ بس ایک چاہت ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ جینے کی، ورنہ پتہ تو سب کو ہے مرنا تو اکیلے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام تراویح کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ تمہیں ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر ہو، برکت ہو، صحت اور دل کا سکون ہو۔ اپنی امی کے ساتھ بیٹھا کرو، ہمیں ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ جو لوگ میسر ہیں وہ لوگ غنیمت ہیں، کب کون بچھڑ جائے یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ آزاد لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جو حق پر ہیں، اور غلام ان کی پیروی کرتے ہیں جو طاقتور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کو سب کاموں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے میرے ساتھ معاملہ فرما، میرے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے مطابق۔ اے اللہ مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ کبھی سوچا ہم رمضان میں اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کی نظر میں آخرت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیالے برتن میں کھائے پھر اسے چاٹ لے، اس کو صاف کر دے تو وہ پیالہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ صورتیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔